اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کے سامنے 5 ایسے خواب جو کہ بظاہر بہت برے ہیں، جب خواب آتا ہے تو جسم کانپنے لگ جاتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی کہ شاید ہمارے گھر کے اندر تباہی آنے والی ہے۔ حالانکہ اس کی تعبیر انتہائی اچھی ہوتی ہے، لیکن ان بندوں کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ کافی میرے دوست احباب اور میری مائیں اور بہنیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ برے خواب آئے ہیں ہمیں، تو ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہمارا تو کھانا بھی کوئی سکون نہیں آ رہا، کھانے کا بھی، اور گھر کے اندر امن نہیں محسوس ہو رہا، بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ تو ہم نے اکثر لوگوں کو یہ 5 خواب آتے ہیں، اور ان 5 خوابوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو یقیناً خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی تعبیر انتہائی اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کی تعبیر کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ان اپنی بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے بنانے جا رہا ہوں جن کو اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ وہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور بغیر سکپ کیے سنیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نئے آدمی ہے اس چینل پر، جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ پہلے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موقف کی طرف۔ سب سے پہلے محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جو ہمارے اس چینل پر سبسکرائب ہیں اور نئے لوگ ہیں جو ابھی مجھے سن رہے ہیں، میں تمام سے التماس کروں گا کہ سب مل کر ایک دفعہ اپنے آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی پر درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم پھر وہ اپنی 5 برے خوابوں کی تعبیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شکر ہے رب ذوالجلال کا جس نے ہمیں سب کو توفیق دی اپنے نبی پر درود پڑھنے کی۔ تو سب سے پہلے خواب کی حالت میں اگر آپ کو مردہ کوئی چیز دے رہا ہے، مردہ میں آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کوئی اور آدمی جاننے والے، اور کوئی بھی، ایون XYZ، اگر وہ آدمی خواب کی حالت میں وہ مردہ آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تعبیر الحمدللہ اتنی اچھی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے
کہ آپ کے اندر اتنی اللہ پاک صلاحیت لے کر آنے والے ہیں، اتنی بہتری لے کر آنے والے ہیں، اور گھر کے اندر آپ کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، آپ کے گھر کے اندر رزق کی کمی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور آپ کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہونے والی ہے جو کہ آپ کی فیملی کے اندر پہلے موجود نہیں ہے۔ اس کی تعبیر الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ اگر آپ 2 نمبر مولویوں کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو ڈرانا شروع کر دیں گے، اس لیے خود اپنا نالج رکھیں، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے جو پیشہ ور لوگ ہیں۔ ان کا مقصد صرف پیسے لینا ہوتا ہے، اور خصوصاً جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں، یہ ان کے ہاتھوں جب چڑھتی ہیں، ان کے پاس جاتی ہیں تو ان کو وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں، تو وہ پھر ایک ایسی پوزیشن بن جاتی ہے کہ وہ خوف کے مارے، اس ٹینشن کی وجہ سے پھر وہ ان کو چیزیں دے دیتے ہیں، کبھی مرغا دے دیا، کبھی کچھ اور صدقے کے لیے کوئی چیز دے دی۔ اس قسم کی ایک ان کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر خواب کی حالت میں اگر ایک کماری لڑکی ہے وہ اپنے آپ کو حاملہ دیکھتی ہے تو وہ صبح اٹھتی ہے تو بڑی پریشان ہوتی ہے، بھائی دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا، میں تو ابھی شادی بھی نہیں کی ہوئی تو میں یہ حاملہ ہو چکی ہوں، یہ بڑی بری خواب ہے۔ وہ خوف زدہ ہوتی ہے، پھر کسی کو بتانا بھی نہیں ہوتا، پریشان ہوتی ہے۔ تو میں ان بہنوں کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مال اور نعمت ملے گی، اور اس قدر اللہ رب العزت اس کو پیسہ دیں گے، اتنا رزق دیں گے کہ اس کی سوچ بھی ادھر نہیں ہے، اتنا کھلا رزق ملے گا، اتنی کھلی اللہ کی نعمتیں ملیں گی۔ اس کی یہ تعبیر ہے اصل میں۔ تو اس لیے میں ان بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جن کو اگر یہ خواب آتا ہے تو وہ پریشان بالکل نہ ہو، ان کے لیے اللہ کی جانب سے ایک یہ خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا خواب ہے، خواب کی حالت میں اگر آپ کا دانت ٹوٹا ہے اور دانت ٹوٹ کر نیچے گر چکا ہے، اگر اس قسم کی آپ کو کوئی خواب آتی ہے تو یہ بھی ایک خوف پیدا کرنے والی خواب ہے۔ تو اس کی جو ہے یہ تعبیر بری نہیں ہے، دیکھنے میں خواب برا ہے لیکن اس کی تعبیر الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، عزیزوں سے تعلقات پیدا ہوں گے اور مال و دولت جو ہے اس کے پاس آئے گا اور وہ اس کو جمع کرنے کی کوشش شروع کر دے گا، اور پہلے اس کے حالات اچھے نہیں تھے لیکن اب اس خواب کے بعد اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے حالات اب اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے اور پیسہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں، اگر خواب کی حالت میں آپ کو کوئی سانپ نظر آتا ہے، کوئی بھینس نظر آتی ہے، تو سانپ تو بظاہر ایک خوفزدہ چیز ہے، اور بھینس جو ہے وہ بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے سینگ ہوتے ہیں، ایک جب دیکھتی ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے، تو اس کی بھی بالکل کسی قسم کی بری خواب نہیں ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن جو ہے آپ کا وہ آپ سے صلح کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اور آپ سے رنج و غم جو ہے وہ دور ہونے والے ہیں۔ یہ بھی آپ کے لیے انتہا درجے کی اچھی خواب ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں اگر خواب کی حالت میں آپ رو رہے ہیں، رو رہے ہیں آپ، یا آپ کسی کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو بظاہر تو یہ ہے کہ اس کو اذیت ہے، تکلیف ہے، پریشان ہے، تب روتا ہے نا انسان۔ تو یہ خواب میں اگر آپ کو خود کو رونا دیکھتا ہے یا کسی رشتہ دار فیملیز کے بندے کو، اپنے رشتہ دار کو وہ روتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو رونا جو ہے یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ جب اللہ سے آپ مانگتے ہو تو رو کر مانگتے ہو، اللہ کیا کرتے ہیں، رحمتیں، برکتیں، سلامتی نازل کرتے ہیں۔ رونا بری چیز نہیں، آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رونا بری چیز ہے، رونا اچھی چیز ہے۔ اگر اللہ سے مانگتے ہو تو روتے ہو نا، تب اللہ پاک نوازش کرتے ہیں۔
برکتیں اور رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دینوں دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا، دینوں اور دنیا کی نعمتیں جو ہیں اس سے مالا مال ہوگا اور انتہا درجے کا خوشحال ہوگا۔ تو یہ تھی آج آپ کے سامنے ضروری خوابیں، جن کو دیکھنے میں تو وہ بہت برے ہیں، لیکن اگر ان کی تعبیر کو اچھے بندے سے، اچھے انسان سے، اچھے پڑھے لکھے انسان سے، جس کو ان چیزوں کا علم ہو، اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کی پریشانی کو ختم کر دیں گے، جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کی پریشانی کو ختم کیا ہے، آپ کی ٹینشن کو ختم کیا ہے۔ تو اس لیے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے رشتہ داروں میں، کوئی بھی ہو XYZ، ان تک یہ میسج ضرور پہنچا دو۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں تبلیغ کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ہمارے لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ہم ان کے امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا کام ہے ان چیزوں کو دنیا تک پہنچانا، بس فقط ایک کام ہے۔ اللہ پاک ہماری اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمارے اس ارادے کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔